بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے کچھ دعائیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دعا عبادت کی حقیقت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے بندے کی عاجزی انکساری اور اس کی ضرورت کا اظہار ہے، اور دعا انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے دعا اتنی ہی اہم ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے کھانے پینے، ہوا، آکسیجن کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ صبح سے شام تک اللہ عز و جل کی کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں۔ اور ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، دین اسلام کی عبادت کی حقیقت دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دعا انسان کے لیے اللہ عز و جل کی رحم و کرم، اس کے فضل، اس کے احسان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور دعا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، عبادت کی حقیقت کو اللہ نے دعا بتایا ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو، دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے اور دعائے برد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جیسا کہ مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دعا کے لیے آدمی کو باوضو ہونا شرط نہیں ہے، کسی بھی حال میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، واذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اٹھ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جس حال میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے دعا کی بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں آپ کا پاکی بیان کرنا اور آپ کی تکبیر بیان کرنا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عن خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اگر کوئی انسان سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بہت آسان ہے، جو چند منٹ کے اندر آپ آسانی کے ساتھ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھے، اور یا 10 مرتبہ، جیسا کہ آپ سنیں گے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا 10 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے 4 انسانوں کو اولاد اسماعیل میں سے آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ 10 مرتبہ پڑھنا کتنا آسان ہے، جس کو ہمارے ہاں لوگ کلمہ، چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لیکن کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، دوسرا تیسرا کلمہ، یہ جو بنایا ہے یہ ہمارے ملکوں میں لوگوں نے بنایا ہے، کہیں بھی حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے، چھوٹے سے کلمہ ہے، 2 چھوٹی سی باتیں ہیں جو زبان پر بڑی آسان ہیں، ہلکی سی ہیں، اور نام اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اور رحمان الرحیم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑے ہی محبوب کلمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ ذکر بہت ہی، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو اسی طرح سے ایک اور دعا بتانا چاہتا ہوں،
جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ میں لا الہ الا اللہ وحدہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دعا پڑھنا مجھے سورج طلوع ہونے کے بعد جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جہاں جہاں بھی سورج نکلتا ہے، وہ تمام دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ یہ دعا پڑھو۔ یعنی اتنی دنیا کی بادشاہت مل جائے، اتنی دولت مل جائے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آیا عجز احدکم ان یکسب کل یوم الف حسنہ، تم میں سے کوئی شخص ایک دن میں 1000 نیکیاں کمائے، اس سے کوئی عاجز اور مجبور ہے؟ ایک ساتھی نے پوچھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ، سبحان اللہ 100 مرتبہ کہے، فیکتب لہ 1000 حسنہ، تو تسبیح پڑھنے سے اس کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 100 مرتبہ اگر تسبیح پڑھ لے تو 1000 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے 1000 غلطیاں اس کی معاف کر دی جاتی ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں اگر وہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں جو بہت آسان کام ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی، اور جنت میں آپ کے لیے کھجور کے باغ لگ جائیں گے اگر آپ نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ اگر دعا پڑھا آپ نے، ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک باغ لگ جائے، ایک درخت لگتا ہے جنت کے باغ میں۔ جنت میں باغات ہیں، ان باغات میں سے ایک مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کا درخت کتنا خوبصورت اور بہت ہی عظیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسم کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہرا بھرا تر و تازہ پھل دینے والا درخت ہے، جو کبھی موسم خزاں اس کے اوپر نہیں آتا۔ تو ایک درخت آپ کا لگ جائے گا اگر صرف سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہنے سے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، اے عبداللہ ابن قیس کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ضرور بتلائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا قل لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمات، 4 باتیں بڑی پسند ہیں، بڑی محبوب ہیں، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدأت، کہ آپ ان 4 کلمات کو جس سے بھی ابتدا کریں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں، یا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رات کے کسی پہر کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو بندہ یہ دعا کرے، کیا دعا کرے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، سب سے عظیم حدیث ہے، جو کہ صحیح مسلم ابو داؤد میں آئی ہے کہ یہ ایک دیہاتی آدمی، ایک بدو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں
کہ علمنی کلاما اقولہ، مجھے کچھ باتیں سکھائیے میں اللہ کا ذکر کروں۔ تو آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ کہے کہ آپ یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم باللہ العزیز الحکیم۔ تو اس آدمی نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ یہ دعا پڑھو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھنے کے لیے کہا۔ 5 کلمات ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، 5 کلمات سکھائے۔ تو اس آدمی نے 5 انگلیوں پر 5 کلمات اللہ کے لیے اور 5 کلمات اپنے لیے بہت خوشی سے جانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے ہر طرح کی بھلائی اپنے انگلیوں میں سمیٹ لیا۔ اور جب انسان کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اور نماز پڑھنے کے لیے فوراً اس کو دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ثم آمرہ ان یدعو بہؤلاء الکلمات، دعا جب تک نماز کے پوری دعائیں یاد ہونے تک یہ کلمات آپ سکھایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اگر کسی آدمی کو نماز کے اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی اسی طرح سے ایک اور ہے افضل الدعاء الحمدللہ وافضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، الحمدللہ افضل دعا ہے، اور افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر ہے الحمدللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا، جیسا کہ آپ نے سنا ترمذی کے اندر یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، اور اسی طرح سے علامہ حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور علامہ ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور آخری بات آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الباقیات الصالحات، کہا باقیات الصالحات ہیں یہ دعا۔ کیا دعا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ باقیات الصالحات آپ نے فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت آسان دعائیں اور کلمات تھی جو آپ کو بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری حدیث میں ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں، وہ یہ کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہنے سے نام اعمال کا ترازو بھر جاتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ کہنے سے تملأ ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اتنا اجر و نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جیسا کہ آپ نے سنا وہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ ہے، دشمنوں سے محفوظ ہے، ہر نقصان اور بلاؤں سے محفوظ ہے۔ جو انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔